انڈومان اور نکوبار جزائر بہت خوبصورت جزائر ہیں۔ یہ کل 572 جزائر پر مشتمل ہے۔ جزائر یعنی آئی لینڈز، لیکن ان میں 38 جزائر ہیں جن پر انسانی آبادی ہے۔ ان دونوں جزائر انڈومان اور نکوبار کو 150 کلومیٹر ایک واٹر چینل ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے۔ انڈومان اور نکوبار جزائر کی راجدھانی پورٹ بلیر ہے۔ کہتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے یہاں کے قدیم باشندے انسانی آبادی سے الگ ہوئے ہوں گے۔ 11ویں صدی عیسوی میں تامل ناڈو کے چولا راجا جنوب مشرقی ایشیا جانے کے لیے اسی بحری راستے کا استعمال کرتے تھے۔ 1755 میں پرتگالی وہ پہلے یورپی تھے جو یہاں پر آئے۔ 1868 میں انڈومان اور نکوبار جزائر برٹش حکومت کے قبضے میں آئے یا ان کا حصہ بنے۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد یہ ایک صوبہ بن گیا، بعد میں اسے ایک یونین ٹیریٹری بنایا گیا۔ انڈومان اور نکوبار جزائر کی ایک پارلیمانی سیٹ ہے اور یہاں پر 3 ڈسٹرکٹ ہیں۔ یہاں کی سب سے اونچی خوبصورت چوٹی سیڈل پیک ہے یا سیڈل چوٹی ہے۔ یہاں انڈومان نکوبار جزائر کی آبادی 4 لاکھ ہے۔ یہاں کے قدیم باشندے انڈامینیز زبان اور نکوباری زبان بولتے ہیں۔ یہاں کی آفیشیل لینگویج ہندی اور انگریزی ہے، لیکن یہاں پر تامل، تیلگو اور بنگالی بھی بولی جاتی ہے۔ یہاں پر خوبصورت آئی لینڈز ہیں، مثال کے طور پر نیل آئی لینڈ، باولک آئی لینڈ، لانگ آئی لینڈ، ایلڈر آئی لینڈ، ہیولاک آئی لینڈ، کیچل آئی لینڈ۔ یہاں پر گھنے اور خوبصورت جنگل ہیں اور خوبصورت پہاڑیاں ہیں جو دل کو سکون بخشتی ہیں۔ یہاں پر مختلف قسم کے جانور پائے جاتے ہیں، لیکن یہاں کا سب سے مشہور جانور جو ہے وہ ڈیوگونگ ہے، جو آبی جانور ہے۔ یہاں نارکونڈی ایک مشہور نیشنل پارک ہے۔ یہاں پر خوبصورت بیچز بھی ہیں، مثال کے طور پر رادھا نگر ہے، وہ بیچ بہت خوبصورت ہے۔ اس کا ساحل جو ہے وہ سفید ریت سے بھرپور ہے، اور یہاں پر جب سورج غروب ہوتا ہے تو ایک ایسا منظر ہوتا ہے جو دیکھنے کی ایک منظر پیش کرتا ہے سورج غروب ہونا، کہ جو دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے بیچز ہیں، جیسے وجیا نگر بیچ، جیسے رام نگر بیچ، جیسے بھارت پور بیچ، جیسے ایلیفینٹ بیچ، جیسے کیچل بیچ۔ یہ بیچز جو ہے آبی کھیلوں کے مواقع جو نصیب کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو کھیلوں کے شوقین ہیں، آبی کھیلوں کے، وہ بہت لطف اٹھاتے ہیں۔ یہاں پر یہ علاقہ یہاں ایک یاد دلاتا ہے انگریزوں کے ظلم کے زمانے کی۔ ایک سیلولر جیل ہے جو انگریزوں کے مظالم جو ہندوستان کے قیدیوں پر کرتے تھے اس کی یاد دلاتا ہے۔ یہ وہ سیلولر جیل ہے یا یہ وہ انڈومان جزائر کا وہ مقام ہے جہاں انگریز ہندوستانی قیدیوں کو بھیجتے تھے اور اس کو کالا پانی کہتے تھے۔ کالا پانی اس لیے اس کو کہا جاتا تھا، یہ ہندوستانی خاص کر قیدیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہاں پر جو لوگ حکومت برطانیہ کی مخالفت کرتے تھے تو سیاسی قیدی ہوتے تھے،
ان کو यहाँ पर सेलुलर जेल में भेज दिया जाता था और इसको काला पानी कहते थे। इसलिए भी कहते थे काला पानी अंग्रेज़ लोग, क्योंकि ताकि वो लोग जो अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा होने का सोच रहे हैं वो भी खौफज़दा हो जाए। तो ये यहाँ पर जेल में ये कैदी जो हैं जो इस जेल में होते थे, इनके बड़े सख्त हालात में रखा जाता था। इनको तिबी इमदाद नहीं दी जाती थी, खुराक भी कम दी जाती थी और उसके बाद बुनियादी हकूक़ से जो है महरूम किया जाता था। और अंग्रेज़ों ने एक मिसाल बनाई थी, ताकि इबरत के लिए उन्होंने यहाँ पर ये जो है जेल बनाया था, ताकि ये जो आज़ादी के जो ख़यालात हैं, आज़ादी की जो नज़रियात हैं वो फैलने न पाए। तो बाकी यहाँ जो है मुख्तलिफ़ यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ का मुनफरद लिबास है, यहाँ बहुत सारे रस्म रिवाज हैं और यहाँ जो है मुख्तलिफ़ कौमों की जो आमद है और बहुत सारे लोग जो हैं उनके मिलाप का जो नतीजा है वो यहाँ का कल्चर बना है।